نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين الہی آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے فقہ اسلامی کے مصادر، اس میں ہم اصلی اور ذیلی دونوں کا ذکر کریں گے، جس میں ابھی تک ہم اصلی مصادر پر ہی ہیں، اور اصلی مصادر قرآن اور سنت ہیں۔ قرآن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کے الفاظوں کو کس طرح معنی لے کر آیت کی تفسیر کی جاتی ہے، کس طرح اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے، کس طرح اس سے حکم نکالا جاتا ہے، یہ سب سمجھا تھا ہم نے۔ اور اس کے بعد ہم سنت یا احادیث پر پہنچے تھے، جو کہ اصلی مصدر ہے، فقہ اسلامی کا اصلی مصدر ہے۔ اصلی مصدر اور ذیلی مصدر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اصلی کسی کے تابع نہیں ہوتا، وہ اوریجنل سورس ہوتا ہے، اور فقہ میں جو اصلی سورس ہے قرآن اور حدیث، بیسیکلی ان دونوں کا سورس ایک ہی ہے، اس لیے دو نام لگتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی نازل شدہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے ہی ہمیں ملے ہیں، اس وجہ سے یہ شانہ بشانہ چلتا ہے۔ لیکن جب صحیح احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تب ان دونوں مصادر کو ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ شانہ بشانہ ہے۔ کیونکہ ہم نے جب سنت کی اسٹڈی کی تو ہم نے یہی دیکھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی، قرآن پاک کی آیات کو بھی، قرآن پاک کے مطالب کو بھی بغیر احادیث کے سمجھنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے قرآن پاک کے احکام ہم عمل ہی نہیں کر سکتے اگر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، یا انہیں صحیح نہ سمجھیں، یا ان کے ساتھ ضعیف احادیث کو شامل کر لیں، تو ایک نقشہ ہی بدل جاتا ہے، دین کا، شریعت کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھایا تھا آپ کو سنت کو، جس میں ہم نے سنت کے بے شمار معانی کیے گئے تھے، کس کس معانی میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور پھر سنت کی اہمیت کو بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر سنت کو منزل من اللہ قرار دیا گیا تھا۔ پیج نمبر 88 کی آخری لائن اگر آپ دیکھیں کہ سنت بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جیسے میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا کہ قرآن و سنت دونوں کا منبع کیا ہے؟ وحی ہے۔ اسی لیے ہم جب استعمال کرتے ہیں ٹرم کہ قرآن و سنت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کو جوڑ لیا ہے، تو قرآن اور حدیث میں تفریق نہیں کرنی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا سنت قرآن کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہیں، اس میں بھی ہم نے 3 کائنڈس پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کتابت حدیث پڑھی تھی۔ کتابت حدیث یا مصطلح الحدیث یا علوم الحدیث، یہ پورا ایک باقاعدہ بہت وسیع علم ہے، اور الحمدللہ آپ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس متواتر اور خبر آحاد 2 قسمیں مل جاتی ہیں سنت کی۔ متواتر اور خبر آحاد دونوں ہی شریعت کے اصول کو اخذ کرنے کا ذریعہ ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ دونوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اور اس سے کوئی حکم نہیں نکالا جائے گا۔ ہم نے آخری بات پڑھی تھی متواتر، پیج نمبر 97 پر۔ فقہائے کرام نے لفظ متواتر کے حوالے سے متعدد معنی لیے ہیں۔ پہلے تو ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ محدثین کسے کہتے ہیں، کہ محدثین بیسیکلی متواتر اور خبر احاد کا کیا معنی کرتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے دونوں کی کیٹیگرائزیشن ہے۔ فقہائے کرام جو فقہ ڈیڈیوس کرتے ہیں، حکم نکالتے ہیں، انہوں نے اس کا کیا معنی لیا،
وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی نے سنت متواترہ لیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تواتر سے چلی آ رہی ہے، اور کسی نے متواتر کا دعویٰ کسی فقیہ یا امام کی طرف منسوب کر دیا کہ ہمارے امام نے جو فرمایا ہے، اور مستقل ایک نسل در نسل یہ منتقل ہو کے ایک بڑی تعداد نے اس پر عمل کیا ہے، تو یہ بھی متواتر کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ یہ معنی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، جہاں عمل نسل در نسل فقہائے کرام سے منسلک ہو کر چلے، یا نارملی ہی کوئی عمل ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتا ہی آ رہا ہے، یہ رسم چلتی ہی آ رہی ہے، تو اس کو شریعت کا حصہ بنا دینا، یہ بھی معنی غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بتایا تھا کہ کسی علاقے میں خصوصی طور پر کسی خاص رسم کا یا خاص سمجھ لیں کہ کوئی قول ہے یا کوئی عمل ہے، اس کا پایا جانا، اس کو بھی متواتر کے معنی میں لیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فقہ کی کتابوں میں کسی عمل کو متواتر اور اجماع کا نام دے کر کہ ویسے متواتر کے معنی ہے سنت رسول، لیکن یہ دوسرے معنی میں جو باقی میں نے آپ کو بتایا نا، اور معنی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ متواتر عمل ہے یا اس پر اجماع ہے، حالانکہ وہ اجماع بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن اجماع کی کیٹیگری یا اجماع کا ورڈ استعمال کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو متواتر کا نام دے دیا جاتا ہے، کیونکہ متواتر سے ایک علوم الحدیث پڑھنے والے طالب علم کو کیا لگے گا کہ سنت رسول ہے۔ دیکھیے جب میں سنت کا نام لوں گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تمام صحیح احادیث کا مجموعہ، ٹھیک ہے، تب آپ ضعیف کو نہیں لائیں گے، موضوع کو نہیں لائیں گے۔ تو ایک پڑھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہوتا، وہ کسی امام یا فقیہ کا قول ہوتا ہے، یا نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک عمل ہوتا ہے، یا کسی علاقے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اجماع کا نام دے کر اپنے مسلک کو یا اپنے اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آپ کی کتاب میں پیج نمبر 99 پر ٹاپک ہے صحیح میزان، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ متواتر لفظی کے بارے میں تو شک نہیں کہ سوائے ایک دو کے شاید ہی کوئی حدیث ہو جو اس کی تعریف پر پورا اترتی ہو، یعنی بہت کم احادیث ایسی ہیں جو متواتر لفظی ہوں، یعنی حرف با حرف ایک حدیث دوسری حدیث سے کاپی میچ ہوتی ہو، بہت کم ایسی احادیث ہیں۔ ہاں متواتر معنوی کے بارے میں علماء کا اتفاق، یعنی ایسی بہت ساری احادیث ہیں جس میں معنوی اعتبار سے احادیث میں سے کئی احادیث میں ایک ہی حکم مل جاتا ہے کہ وہ بکثرت پائی جاتی ہیں، جس پر بحث آگے آ رہی ہے۔ مزید یہ کہ متواتر کے سلسلے میں حدیث کے مشہور اور معروف اصولوں کو ہم پیش نظر رکھیں، یعنی متواتر کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، حدیث کے جو مشہور اور معروف اصول ہیں ان کو ہم پیش نظر رکھیں، اور وہ مشہور و معروف اصول کون سے ہیں جو محدثین کرام نے دے دیے ہیں، اور اسے کسی تعصب، کسی تمذہب یعنی مذہب پرستی، اور تعصب کسے کہتے ہیں، کوئی دل میں دشمنی، کوئی ایسی چیز تعصب رکھنا، یہ کہا جاتا ہے، اس سے خالی ہو کر اور ہوا سے خالی ہو کر اپنا ہے۔ ہوا بھی خواہش نفس ہے، یعنی کیا مطلب ہو رہا ہے کہ متواتر کے سلسلے میں ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، محدثین کے اصولوں کو، اسے بھی کسی بھی قسم کے تعصب سے پاک رکھنا چاہیے، مذہب پرستی نہیں آنی چاہیے اس میں، اور خواہش نفس نہیں آنی چاہیے کہ میں تو اس حدیث کو نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا، میرا ذہن نہیں مانتا۔ میزان یہ نہیں کہ جو حدیث ہماری خواہش و اغراض کے خلاف ہو اسے ہم معتبر ائمہ سمیت غلط قرار دے دیں، اور تعصب کی بنا پر اپنے امام یا فقیہ کا قول یا ضعیف و موضوع روایات کو صحیح حدیث کے مقابلے میں عملاً حجت یا قابل عمل سمجھیں۔ یعنی یہ صحیح میزان نہیں ہوگا کہ ہم صحیح حدیث کو تو چھوڑ دیں، کس وجہ سے کہ یہ میرے امام کا قول نہیں، یا میرے امام کے قول سے ٹکراتا ہے، یا میرے خواہش نفس سے ٹکراتا ہے۔
کسی تعصب کو ذہن میں لا کر بھی کسی صحیح حدیث کو چھوڑ نہیں دینا. اب انسان صحیح حدیث کو چھوڑے گا تو کس کو اپنائے گا؟ یا تو فقیہ کا قول ہوگا یا ضعیف یا موضوع روایت ہوگی جو کہ اس کی خواہش کے تابع ہوگی. تو کیا یہ صحیح میزان ہے؟ نہیں ہے. شیخین اور ائمہ سنن، شیخین کسے کہیں گے؟ امام بخاری اور امام مسلم. اور سنن، ائمہ سنن جنہوں نے باقی 4 سنن ابن ماجہ، یہ پوری سیریز جو ہے، ان کے لکھنے والوں کو ائمہ سنن کہا جاتا ہے. تو ائمہ سنن کی روایات سے اغماس بڑھتے ہیں، یعنی شیخین اور ائمہ سنن کی روایات سے اغماس بڑھتے ہیں. یہ درست میزان نہیں، کیونکہ یہ احادیث بھی انہی محدثین نے روایت کی ہوتی ہیں جنہوں نے صیام و حج اور صلاۃ و زکوٰۃ کی روایت کی ہیں. یعنی صیام و حج، صلاۃ و زکوٰۃ کی روایت تو ان ائمہ سے لے لیں، لیکن بعض جو ہماری خواہشات سے ٹکراتی ہیں تو ہم یہ کہہ کے رد کر دیں کہ نہیں، ہمیں اپنے امام کا قول لینا ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح میزان کیا ہے کہ شیخین اور ائمہ سنن نے جتنی بھی احادیث لکھی ہیں ان سب کو قبول کیا جائے، ان سب کا درجہ ایک ہی ہے. رہا متواتر کا استعمال، تو ایسی متواتر احادیث بے شمار ہیں جو ضعیف ہیں اور موضوع بھی، مگر بعض مذاہب میں ان کا استعمال بڑا ہمدردانہ اور ان پر مسائل کا دار و مدار بڑا فیاضانہ ہے. یعنی بہت آرام سے بہت سے مذاہب کے لوگ ضعیف اور موضوع روایات کو لے لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ کیوں ہم ان احادیث کو چھوڑیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مجمع ہے اور متواتر کے درجے کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ متواتر کا استعمال. تو ایسی متواتر احادیث بے شمار ہیں جو ضعیف ہیں. کیوں ضعیف ہیں اور کیوں متواتر ہیں؟ متواتر اس لیے کہ کسی فقیہ نے کہہ دیا تو وہ نسل در نسل چلتی گئیں، یا کسی جگہ پائی جاتی تھی تو نسل در نسل چلتی گئی. تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا تو اس کو متواتر کا درجہ دے دیا، تو اب اس کا انکار نہیں کر سکتے ان کے بقول. اس وجہ سے اس کو آرام سے اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کو لے لیا جاتا ہے. اور ان مسائل کا دار و مدار بھی بڑا فیاضانہ ہے کہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. فضائل اعمال ہو یا مناقب شخصیات، یعنی کسی عمل کی فضیلت بیان کرنی ہو یا کسی شخصیت کے بارے میں اس کی شخصیت کو ابھارنا ہو، تفسیر قرآن ہو یا شرح حدیث ہو، یعنی قرآن کی تفسیر بیان کرنا ہو یا حدیث کی شرح بیان کرنا ہو، فقہی مسائل ہو یا دعوتی، ان سب کو تواتر کا نام دینے میں یہی مذاہب ہی کار فرما ہیں. یعنی ان تمام چیزوں میں ان کو سمجھنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا بہت سارے مذاہب لیتے ہیں جو کہ صحیح میزان نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تواتر کا درجہ رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے امام نے کہہ دیا اور نسل در نسل منتقل ہوتے آئے، یا یہ ایک چیز سالوں سے چلی آ رہی ہے. تو ضروری نہیں کہ جو چیز جو کام سالوں سے ہو رہا ہے وہ درست ہو. ہمارے لیے میزان رکھ دیا گیا قرآن اور حدیث، چاہے وہ ہمیں آج پتہ چلے، آج سے 10 سال بعد پتہ چلے، یا زندگی کے ہمارے 50ویں سال میں ہمیں پتہ چلے. اگر ایک شخص 50 سال تک ایسی نماز پڑھتا رہا جس میں اس کے رکوع اور سجود کا طریقہ درست نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں جو 50 سال سے پڑھ رہا ہوں وہ درست ہے؟ نہیں. اس کو اب سنت کا علم ہو کہ کس طرح اس کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جماؤں کے ساتھ اس کو پکڑ کے سیدھا کمر رکھ کے اس کو رکوع کرنا ہے، کس طرح 7 ہڈیوں پہ اس کو سجدہ کرنا ہے. اگر اس کو پتہ چلتا ہے تو اس دن کے بعد سے اس پر اس کو عمل کرنا لازم ہے، اور پچھلے اپنے عمل کو چھوڑ دینا اس پر واجب ہے. یہ کہہ کر کہ میں اتنے سالوں سے یہ کر رہا ہوں تو اب میں کیسے چھوڑوں؟ میں نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا تو میں کیسے چھوڑوں؟ میرے والد نے یا میری والدہ نے مجھے سکھایا تو میں کیسے چھوڑوں؟ نہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ دل میں قرآن پاک اور حدیث کی اہمیت کو زیادہ جگہ نہ دینے کے مترادف ہیں. آپ اپنی مرضی سے جو کھانا چاہیں حلال کھا سکتے ہیں. آپ صبح ناشتے میں روٹی کھائیں، ڈبل روٹی کھائیں، پراٹھا کھائیں، نوڈلز کھائیں، پنیر کھائیں، اس میں آپ کو شریعت نہیں منع کرتی. آپ اپنے پیرنٹس کا طریقہ فالو کریں. لیکن جہاں عبادات کی، جہاں معاملات کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں آپ کو شریعت کے تابع ہونا ہے. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے. تو میں اپنی ذات پر رکھ کر آپ کو اس لیے ایکسپلین کیا کہ سب سے اچھی مثال ہمیں کب سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اپنی ذات پر اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں. تو یہی چیز پوری امت کے لیے ہے.
ائمہ مذاہب اور ان کے شاگردوں کے مابین، یعنی شاگردوں اور اماموں کے درمیان اصولی و فقہی اختلاف تواتر کے ساتھ کتب فقہ میں مذکور ہے. ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے جو کہ کتابوں میں ذکر ان کا ملتا ہے. کہیں امام محترم کی رائے کو تواتر کے ساتھ قبول کر لیا گیا اور شاگردوں کو چھوڑ دیا گیا، اور کہیں اس کے برعکس ہوا، یعنی کہیں شاگردوں کی رائے کو لے لیا گیا اور استاد کی رائے کو چھوڑ دیا گیا. اس سے بھی تواتر کا نام دے دیا گیا ہے. تواتر اگر علماء اور ائمہ کے اجتہادات کو قبول کرنے کا نام ہے تو کس دور کے وہ علماء ہیں جنہوں نے تواتر کے ساتھ صرف اپنے سے پہلے دور کے علماء اور ائمہ کے قول یا عمل کو قبول کیا ہے یا قابل عمل سمجھا ہے؟ یعنی وہ کون سے علماء، کون سا پیریڈ ہمارے لیے کرائٹیریا ہونا چاہیے جس پر امت چلے، یہ بھی تو فکس ہونا چاہیے نا. جس عالم کا طریقہ چل رہا ہے تو اس نے وہ چیز کہاں سے لی؟ یا ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اس عالم کی بات کو لیں گے تو یہ کرائٹیریا کس نے بتایا کہ اس دور کے پرٹیکولر پیریڈ کے اس عالم کا طریقہ آپ کو لینا ہے؟ یہ تو کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا. پھر ہم 2 اسٹارز کو ڈراپ کریں گے، اگلے پوائنٹ پر آئیں گے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ تواتر کا فلسفہ حدیث کی اہمیت کو کم کرنے اور مذاہب و مسالک کی تقلیدی تسلسل کو تقویت دینے اور ان کی سیادت قائم کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے. یعنی جو تواتر کے مختلف معنی کیے گئے نا، اس کے پیچھے لاجک یہ نظر آتی ہے، اس کا فلسفہ یہ نظر آتا ہے کہ حدیث کو اہمیت نہیں دینی، حدیث کی اہمیت کم کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ مذاہب اور مسالک کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے تقلیدی تسلسل یعنی کاپی کرنا، اس کو نسل در نسل منتقل کرنے کی کنٹینویشن ہے نا، تقلیدی تسلسل، اس کو ایز اٹ از لینے کا، وہ کنٹینیو کرنا نسل در نسل، اس کو پختہ کر دینا. اور ان کی یعنی مسالک اور مذاہب کی سیادت یعنی ان کی امیری، ان کی لیڈرشپ قائم کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے کہ ہمارا مسلک سب سے اچھا ہے، ہمارے امام سب سے زیادہ بڑے فقیہ تھے، ان کو دین سب سے زیادہ اچھا سمجھ آیا. تاریخی حقائق اس کا کھل کر انکار کرتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی قرآن و حدیث اس بات کو پروموٹ نہیں کرتا کہ کسی ایک مسلک کو پکڑ لیا جائے. اگلا پوائنٹ ہم لیں گے، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تواتر کے قائل نہیں تھے. کون سے والے تواتر کے قائل نہیں تھے؟ یہ والے جو سارے ہیں نا، یہ امام ابو حنیفہ خود اس بات کے قائل نہیں تھے، اور ان کے اقوال انشاءاللہ ہم خود پڑھیں گے اسی کتاب میں. درجہ بالا حقائق کے پیش نظر یہی مسلک ہی معتدل اور دینی نظر آتا ہے. بیسیکلی مسلک کسے کہتے ہیں؟ طریقہ اور راستہ. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلک کو ہی اختیار کرنا ہے نا، تو اصل بات یہ ہے کہ مسلک یہی والا معتدل اور دینی نظر آتا ہے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب بھی وہی ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو میرا مذہب بھی کیا ہوگا، میرا طریقہ بھی کیا ہوگا، حدیث ہی ہوگا. ہم یہ ان کے بارے میں گمان رکھیں گے کہ ان تک شاید صحیح حدیث پہنچی نہیں، تو ان کا اپنا قیاس ہوگا جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا جنہوں نے بیان کر دیا ہے. اور یہ ان کا قول کئی جگہوں پر ان کے اسٹوڈنٹس کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے امام یہ بیان فرماتے ہیں. لیکن ان کے ہی ماننے والے جو ان کی فالوورز ہیں، ان کے ہی اس قول کو نہیں لیتے. اور اس سے بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں ایسے مسالک میں. اس سے علم یقین تک بندہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حدیث کی صحت کو جانچنا دراصل ظن سے نکل کر یقین تک پہنچنے کا نام ہے. کیونکہ حدیث کی صحت کو جب ہم جان لیتے ہیں تو ایک جو شک آیا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع کی کون سی قسم ہے، ضعیف کی کون سی قسم، اس سے ہم نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ ظن کا نام ہے؟ نہیں، دین تو حق ہے، یقین کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو میں تمہارے لیے ایسا دین لایا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ایسا دین ہے ہمارا جس کی راتیں بھی روشن ہیں.
یعنی جس کا حرام اور حلال بالکل بین ہے، جس میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. اگلا اسرار دیکھیے، متواتر ہو یا خبر واحد کی تمام اقسام احکام شرعی میں وجوب، مندوب، حلال و حرام اور مکروہ و مباح سبھی کو فراہم کرتی ہیں. اب تو یہ سمجھ آ رہا ہے نا، وجوب مندوب سمجھ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور ان سے مسائل کا استخراج و استنباط بھی ہو سکتا ہے. نیز عقیدہ و ایمان بھی ان سے ثابت ہوتا ہے. ضعیف، مرسل یا منقطع روایات سے فقہی مسائل کا استخراج فقہاء کرام کے نزدیک درست نہیں. یعنی ضعیف سے کسی بھی مسئلے کا استخراج درست نہیں، مرسل سے بھی درست نہیں، منقطع حدیث سے بھی درست نہیں، الا یہ کہ حدیث کے بارے میں بتا دیا جائے کہ ضعیف و موضوع یا مرسل و منقطع ہے. یعنی اگر کوئی مسئلہ نکال بھی رہا ہے تو بتا دے کہ بھائی ضعیف حدیث میں یہ ملتا ہے، اور یہ ضعیف کی کون سی کائنڈ ہے یہ بھی بتا دے. ٹھیک ہے، تو علوم الحدیث پڑھنے کا فائدہ ہو رہا ہے نا. ہاں چلیے الحمدللہ. جی یہاں تک الحمدللہ ہمارا دوسرا ماخذ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن و سنت کا مقام ہر چیز سے بلند اور بالا تر کر دے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم نے حدیث پڑھی تو سب سے پہلے کیا چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ سنت رسول کا تعلق کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ ہوگا کہ کیا دینا ہے، ان کو کیا حیثیت دینی ہے، تبھی وہ ان کی ہر سنت کو لے گا. اور صحابہ کرام کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا کیا، اور کس پر خاموش رہے، کس کی اصلاح کی. بس ان کا صرف ایک ہی فوکس آف لائف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ہم ویسا ہی کریں. تو ہر سنت کو اہمیت دینی ہے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو ہم وہ اہمیت دے سکیں. کیونکہ ہم جو کریں گے وہی ہماری نسلیں ہم سے سیکھیں گی نا.